بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جاوید اقبال اور دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ اس وقت ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی چیلنجز پر اگر ہم بات کریں تو بہت سارے معاملات سامنے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ایک قسم کی تنظیم سازی کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ مریم نواز شریف اس وقت مختلف شہروں میں جا رہی ہیں اور وہاں پر پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے ورکر کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ آج انہوں نے اسلام آباد میں ورکر کنونشن سے خطاب کیا اور اہم باتیں کی۔ انہوں نے ایک بار پھر عمران خان پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ عمران خان کے جو سلیکٹرز ہیں وہ گھر جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے جب بار بار الیکشنز کی بات ہوتی ہے یا الیکشن سے بھاگنے کی بات ہوتی ہے تو اس پر ان کا رد عمل تھا کہ الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں ڈرتی اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سے الیکشنز کیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی معاملات تو اپنی جگہ، دوسری طرف ملک کو معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور حتمی مراحل میں بات چیت داخل ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے اب حکومت پاکستان نے بھی کچھ بڑے اور مشکل فیصلے لیے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ وہ جب معاہدہ کرے تو اس سے پہلے اس کو اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی جائے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کی جو گزشتہ حکومت تھی اس نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس سے انحراف کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ موجودہ جو انتظامیہ ہے، موجودہ جو حکومت ہے، اس کو یہ سب کچھ اب بھگتنا پڑ رہا ہے، لہٰذا مشکل فیصلے کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت میں بڑے جو ذمہ دار لوگ ہوا کرتے تھے ان کا جو ایک کردار سامنے آیا تھا وہ کیسا تھا۔ اگر آپ دیکھیں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، جنہوں نے صوبائی وزرائے خزانہ کو ٹیلی فون کال کے ذریعے سے وہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو کس طرح سے سبوتاج کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے جو آڈیو لیک ہوئی تھی، پنجاب کے وزیر خزانہ سے آڈیو لیک ہوئی تھی، اس پر بھی تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا ایک اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ تو کیا ایک قانونی پوزیشن ہوگی جب ایسی صورت میں کہ جب ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کے تحفظات سامنے آئے ہیں کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے مصروف ہیں، پھر مردم شماری بھی ہونی ہے۔ یہ تمام وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت موجودہ حکومت کے سامنے درپیش ہیں۔ کیا حل ہو پائے گا اس کا؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے۔ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر سہیل ضیاء بٹ۔ عمر سہیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ لاہور سے ہی ہمیں جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری قمر محمد دلشاد، جن کی رائے ہمیشہ بہت صائب ہوتی ہے قانونی حوالوں سے بھی اور الیکشن کمیشن کے اعتبار سے۔ قمر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے عمر سہیل ضیاء بٹ صاحب سے۔ بٹ صاحب، ایک تو پارٹی کی تنظیم نو بھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ چونکہ مین سیٹ میں ہیں، آپ کے لیے چیلنجز ہیں۔ یقینی طور پر مریم نواز شریف ایک ایسے وقت میں پاکستان آئی ہیں جب آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور بڑے مشکل فیصلے آپ کی حکومت نے کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ نوجوان قیادت ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ صرف میاں ہمارے قائد کی جو ہیں وہ بیٹی نہیں، ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں اور فالوئنگ ہے، اور وہ ایک صحیح عوام کی ترجمان ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، جس طریقے سے پچھلے 4 سال میں جو فائنینشیل پالیسیز رہی، جو احتساب اور جو گندی سیاست کی جو ہے پذیرائی یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی، ان سب کو جو ہے اب اوور کم کرنا، اور جن حالات میں جس دلدل میں انہوں نے ملک کو پھنسا دیا ہے کہ ایک طرف ریٹ بڑھانے تھے، وہاں پہ پٹرول بم جو انہوں نے چلایا، اور جس طریقے سے جو ہے یہ جو آج ہم جس آئی ایم ایف کے جو پالیسیز جس نے گھٹنے ٹیکوائے ہوئے ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ ایگریمنٹ کر کے گیا۔ ہم تو ملک اور قوم کی بقا کے لیے اسے جہاد سمجھ کے جو ہے وہ اس جنگ کو جو ہے وہ لڑے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نہ پہلے ڈری ہے، نہ آگے ڈری ہے، نہ آگے ڈرے گی، مگر باقی بھی اداروں کو جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر رہنا چاہیے۔ اور یہ جو آج آزاد عدلیہ جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، معذرت کے ساتھ اس کے اوپر عوام کی جو ہے وہ سیریس ریزرویشن ہے۔ ایک اس طرح کا شخص جو کہ اب وزیر اعظم رہے ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ بولنا نہیں چاہتا، مگر وہ ایک بچوں والی ضد کہ اگر انہیں بیٹنگ کریز پہ رہنے دیا جائے گا
تو نظام مملکت بھی چلے گا, باقی معاملات بھی چلیں گے. ورنہ وہ 7 سیٹوں 34 سیٹوں پہ اکیلے جو ہے وہ لڑتے رہے اور عوام کا جو ہے اربوں روپیہ, آدھا ملک جو ہے وہ سیلاب میں جو جس طریقے سے سندھ اور کے پی کے بھی کچھ علاقے اور بلوچستان میں جو تباہی آئی ہے, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے ریلیف دینا ہے, معاملات کو کس طرح چلانا ہے کہ یہاں پہ یہ الیکشن کرائی جائے اور خان صاحب دوبارہ ان پہ استعفیٰ دے اور پھر ایک دفعہ پھر الیکشن کرائی جائے. جی بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, آپ حکومت لینے کے لیے الیکشن کرتے ہیں, پھر جب انتخابات جیت جاتے ہیں پھر استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ دیکھیے, سیاست یہ انتشار کی ہے, سیاست یہ نفرت کی ہے, اور سیاست یہ تقسیم کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا بہت نقصان اٹھا رہا ہے. اگر آج آپ دیکھیں کہ جس نہج پہ ملک پہنچ چکا ہے اور ہم لوگ اپنے جو انا کا ہول ہے اس سے نہیں نکل رہے, اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو حالات کو اس طرف لے جانے کی ہے وہ بلا شبہ عمران خان کے اوپر ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کروں کہ ضد اور جوابی ضد کی وجہ سے اس وقت لوگ بڑے تنگ ہیں. بنیادی ضرورتیں لوگوں کی وہ پوری ہو نہیں پا رہی, اور آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمین ہوں تو تنخواہیں ان کی وہیں پہ رکی ہیں, عام آدمی ہے, درمیانہ طبقہ ہے, انکم کم ہے, اور مہنگائی اس وقت بدترین سطح کے اوپر ہے. اب اگر کوئی حکومت ریلیف دینا چاہے تو اسے ایک سٹیبلٹی چاہیے ہوگی, اور لیکن اگر آپ جب کہ مشکل وقت میں ہیں ہم لوگ, اور حکومت ڈائیلاگ کر رہی ہو اور اس کی بات چیت آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہو, لیکن پاکستان کے اندر سے اختلافی آواز اٹھے, پاکستان کے اندر سے کوشش ہو, بلکہ کوشش کیا اعلانیہ کہا جاتا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, تو وہ بھی اس کے پھر سخت شرائط آپ کے اوپر لگاتے ہیں جنہیں میٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاست انتشار کی عمران خان صاحب کی رہی ہے, اس سے نقصان ملک کو بھی ہوا ہے, لوگوں کو بھی. لیکن اگر آپ صحیح انالیسس کریں تو خود عمران خان سے زیادہ کسی کو نقصان نہیں ہوا. وہ عمران خان جس کے پاس حکومتیں تھیں, اچھا اگر وفاقی حکومت ختم بھی ہوئی ہے تو ان کے پاس 80% پاکستان میں حکومت تھی, پنجاب ان کا, کے پی کے ان کا, کشمیر ان کا, گلگت بلتستان ان کا. اور لوگ جانتے ہیں کہ جس کے پاس پنجاب حکومت ہو دراصل اس کے پاس پاکستان کی حکومت ہوتی ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے وہ بھی تباہ کر کے, اور آج پہلے آپ نے توڑی کیوں؟ اگر پنجاب میں آپ کو الیکشن چاہیے بھائی تو آپ نے اسمبلی کیوں توڑی تھی؟ وہ تو چل رہی تھی. اگر کے پی کے اندر آج آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ نے چلتی ہوئی اسمبلی ختم کیوں کی تھی؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر عمران خان کے خواہشات کے عین مطابق انتخابات ہو گئے تو عمران خان جیت جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ یہ حکومت تو آپ کی پہلے بھی تھی 1 مہینہ, پھر توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عمران کی ڈسٹرکٹیو قسم کی پولیٹکس ہے جو پاکستان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس وقت خدا کے لیے درخواست ہے عمران خان اور ان کی جماعت کے اندر موجود سیاسی اذہان سے کہ ضد برائے ضد نے بہت نقصان پہنچایا ہے, ملک متحمل نہیں ہو سکتا. آپ حکومت میں تھے تو آپ ہمیں اپوزیشن تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے, آج اپوزیشن میں آپ ہمیں حکومت تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. بھئی ہم موجود تو ہیں, آپ کی مرضی ہو آپ چاہیں یا نہ چاہیں, ہم ہیں. کل ہم اپوزیشن تھے, آج ہم حکومت ہیں. اب آپ یہ جو میں نہ مانوں کی ریٹ ہے اس سے نکلیں, کل مان لیتے تو ہمیں اپوزیشن مانتے, آج آپ کو ہمیں حکومت ماننا پڑے گا. یہ مانیں گے تو بات آگے بڑھے گی. ضد کے ساتھ آپ بھی اپنے مسائل اور بڑھائیں گے اور پاکستان کے بھی مسائل بڑھیں گے. خدا کے لیے ہوش کریں, ملک متحمل نہیں ہے, بدترین صورتحال ہے, سیاسی انتشار ہے, فریجائل اکانومی ہے, لوگ تنگ ہیں. آج لوگ, میں سچ کہوں, آج لوگ سیاست سے بیزار ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم لوگ روز بیٹھ کے اگر اپنی ہی باتیں کریں گے, اسے گراؤ اسے بناؤ, تو لوگ کیسے؟ لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں. وہ حکومتیں اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں, اس لیے نہیں بناتے کہ ان کے مسائل میں اضافہ ہو. ادروائز پھر سماج جتنا ڈی پولیٹیسائز ہے, لوگ سیاست سے بیزار ہو کے کسی اور طرف دیکھیں گے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب لڑائی بس کرنی چاہیے, لڑائی کبھی بھی بھلا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب بیرسٹر صاحب یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ
لوگ اپنے سیاسی رہنماؤں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر سنجیدہ قسم کی سیاست ہے کہ آپ انتخابی ماحول پیدا کریں، انتخابات لڑیں اور اس کے بعد دوبارہ اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں۔ اب اہم سوال کنور محمد دلشاد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا۔ کنور صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تازہ سامنے آیا ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی ایک قانونی پوزیشن ہے؟ ضروری حقائق یہ ہیں کہ جناب آپ ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی دیکھنی پڑتی ہے، اور آئین کا آرٹیکل 105 جو ہے اس میں تو گورنر کے اختیارات ہیں۔ گورنر کو کہا گیا ہے آپ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کریں۔ اب گورنر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اسمبلی کی تحریر میں پارٹی نہیں تھا اور میں تو بس کے خلاف تھا، تو آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت خود بخود اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ وہ ان کا پوائنٹ بھی درست ہے، اس کا کوئی راستہ نکالے، اب ہم ہے اس کے اندر، آئین کے اندر، قانون کے اندر۔ اب آپ کو ڈائریکٹ آرڈر جاری کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو، تو آنریبل جج صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ آئین کا آرٹیکل 219 جو ہے وہ پورے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کو دیتا ہے، جس میں کوئی ادارہ ان کو مداخلت نہیں کر سکتا، ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی یہ ہے، تمام الیکشن کروانا، کنڈکٹ کروانا، حالات کو دیکھنا۔ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 218 کہتا ہے کہ جب شفاف انتخابات ہونے کے لیے ماحول کو دیکھا جاتا ہے، ماحول کیسا جا رہا ہے، وہ آئین کا آرٹیکل 218 روح ہے ہمارے آئین کی اسپرٹ کی، جس کے بارے میں آنریبل چیف جسٹس گلزار خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب آئین کا آرٹیکل 218 اتنی پاور دیتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ وہ ہمارے حکامات کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ اتنے اختیارات دیے ہیں آئین کے آرٹیکل 218 میں۔ اسی طرح آنریبل جج ہے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے آرٹیکل 237 نہیں پڑھا۔ آئین کا آرٹیکل 237 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو اختیارات کم نہیں کر سکتا، نہ وفاقی حکومت، نہ اپنے وفاقی قومی اسمبلی، نہ پارلیمنٹ، نہ صوبائی اسمبلی، کوئی ادارہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کم کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا، ہے ہی نہیں، اختیارات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ادارہ ان کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے، ان کے اختیارات کو کم کرتا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کھلے اختیارات دے دیا آرٹیکل 237 نے، جو فیصلہ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، نہ مانے، ان کو اختیار دیا گیا ہے، آئین نے دیا آرٹیکل 237 کے تحت۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے آنریبل جج سنگل بینچ، جو یا تو کم کو 7 جج بیٹھے ہوتے تو بات کچھ اور تھی، ایک سنگل بینچ کا جج کہہ رہا ہے میں حکم جاری کرتا ہوں کہ 90 دن میں انتخابات کروائیں۔ آپ نے نہیں دیکھا الیکشن کے پاکستان تو وہی ادارہ ہے جو آپ کے پاس اختیار ہے، ہائی کورٹ کے مساوی اختیارات ہے۔ چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہیں۔ تو یہ تو ایک اتفاق سے دیکھیں کہ مجھے 4-5 چیف جسٹس نے فون کیے، ریٹائرڈ ججوں نے، چیف جسٹس پاکستان کے، جس میں ایک کا میں نام لے لیتا ہوں، وہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب نے فون کیا کہ آپ کو ٹی وی پہ کہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو یا ان کو ہدایت دینے کے لیے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتی ہے، ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو کسی قسم کو بھی ڈکٹیشن نہیں دے سکتی، کیونکہ اس اختیارات برابر ہیں، ہائی کورٹ کے برابر اختیارات ہیں۔ تو وہ بلا وجہ الیکشن کمیشن کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ 90 دن انتخاب کروا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے، ڈومین میں رہیں۔ انڈیا میں یہ ہے، انڈیا میں مثال دیتا ہوں، انڈیا کیوں کامیاب جا رہا ہے؟ انڈیا میں جا رہا ہے، سپریم کورٹ آف انڈیا حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جناب جس الیکشن شروع ہو جائیں تو کوئی انڈیا کی عدالت الیکشن آف انڈیا کے بارے میں مداخلت نہیں کر سکتی سوائے سپریم کورٹ آف انڈیا کے۔ ٹھیک، تو تمام اس معاملے میں آپ اپنے ادارے کام کر رہے ہیں، نہ کوئی کنٹیکٹ ہوتا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ انڈیا میں سموتھلی الیکشن ہو جاتے ہیں، سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ادھر ناممبرشپ پیپر کسی کا ریجیکٹ ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ، کوئی بھی ہائی کورٹ ہو، الیکشن میں فیصلہ ٹال دو۔ ادھر الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کے بارے میں صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 وزراء کو نااہل قرار دیا تو ہماری ایک ہائی کورٹ نے چند گھنٹوں میں الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ فیصلے کو قرار دے دیا۔ تو کہاں ضابطۂ اخلاق کارروائی کیسے کر، یہ چیز ہماری ہائی کورٹ کو چاہیے۔ خدا نے خواستہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جناب، آپ کا ٹی وی تو سرکاری ٹی وی ہے، خدا نے خواستہ اگر جنگ چھڑ جائے تو ہمارا سنگل بینچ کا جج کہے گا خبردار سیز فائر کر لو۔ ہاں، لیکن یہ اہم بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ عمر سہیل ضیاء بٹ صاحب، حکومت 2 صوبوں کے اندر خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں تحریک انصاف کی تو تھی، تو مطلب ہے کہ تحریک انصاف خود ہی صورتحال کی ذمہ دار ہے، اس نے ایک کرائسس پیدا کیا۔ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی حکومتیں چھوڑ دیں؟ اب کبھی آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الزامات لگاتے ہیں، کبھی آپ حکومتی جماعتوں کو کوستے ہیں۔
وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، تو عمران خان اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کا سیاسی سفر ہو یا ذاتی سفر ہو، وہ ایک چھوٹے قد اور چھوٹی ذہنیت کے حامل شخص ہیں، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر میرے بھائی عامر نے جس طرح بات کی ہے، یہاں پہ جو ملک کے فائنینشیل حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب جس طرح ملک و ملک جا رہے ہیں، اور اس اکانومی کو جس کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اگر آپ 2018 کے پاکستان یا 17 کے پاکستان کو آج کے پاکستان سے جو ہے کمپیئر کریں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ایک ایٹمی ملک ہے، اور جس طریقے سے ہم کچھ ارب ڈالر کے لیے، اور ایک وہ وقت تھا جب 50 ارب ڈالر کی صرف ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ خالی چائنا نے سی پیک کی مد میں کی تھی، پھر جو اتصال آپ نے چائنیز کا کیا، جو الزامات آپ نے قطر پہ لگائے، یہ تعلقات جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے تھے، جو گرے جو گنجل وہ اپنے ہاتھوں سے باندھ کے گیا، آج ہمیں دانتوں سے کھولنا پڑ رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ ہیمریج چاہے انہوں نے پیٹرول کی مد میں کی، آپ کے سامنے ادویات کی قیمت کی مد میں کی، آٹے کی مد میں کی، چینی کی مد میں کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ شریف ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے ہماری عدلیہ سے کہ یہ کس طرح کی عدالت ہے، اور میں یہ جو توہین عدالت، اب پتہ نہیں آپ پی ٹی وی پہ یہ چیز چلا سکتے ہیں، میں اس طرح کے کسی قانون کو نہیں مان سکتا۔ اگر حضرت عمر فاروق سے ان کی چادر کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے تو ان لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ذاتیات پہ مت جائیں، خدا را سیاست اس ملک میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، الیکشن بھی ہوتے رہے، میں ایک جمہوری شخص ہوں، میرا جمہوریت میں فرم بلیو ہے، مگر اس وقت جمہوریت نہیں، پاکستان کو پہلے رکھنا ہے، اور اس ملک میں مجھے تو حیرت ہے کہ میری عمر اتنی زیادہ اور اتنی کم بھی نہیں، مگر جب بھی کوئی آفت آئی ہے، کوئی نیشنل کلیمٹی ہوئی ہے، تو چاہے وہ 80s کا دور تھا، 90s کا دور تھا، جب ہم لوگ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دستے گریبان ہوتی تھی، وہ لڑتی ضرور تھی، مگر جب کوئی اس طرح کے حالات آتے تھے تو ہم ایز اے قوم ہمیشہ اکٹھے ہوتے رہے، اور جو خطوط انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھے اور باقی معاملات میں کیا، خدارہ کو تھوڑی سی شرم کھائیں، حیا کریں، یہ ملک ہوگا تو ہم سارے ہوں گے، آپ آئیں بیٹھیں، مل کے فائنینشیل پالیسی کس طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے، کون کون سے سخت فیصلے لینے ہیں، آپ ہمارے ساتھ لیں، حکومت جو مرضی کرے، اے کرے، بی کرے، سی کرے، جی بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، مگر خدا نہ خواستہ جن حالات سے ہماری ایک ایٹمی قوت جیسی ملک ہو، ایٹمی قوت ہو، اور ہمارے پاس جو ہے وہ چند ارب ڈالر کے یا کچھ چھوٹے سے ذخائر رہ جائیں، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ اس ملک کے پاس تمام تر وسائل ہیں، اور عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی اور بہت قیمت ادا کی ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی مد میں ہو اور اس چیز کی مد میں ہو، مگر اب ہمیں ایک ہو کے بحیثیت پاکستانی تمام پارٹیوں سے باہر نکل کے، جس طرح یہ کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، یہ جن حالات میں انہوں نے حکومت لی ہے، میں نے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ قیمت ہماری جماعت مسلم لیگ نون نے دی ہے، مگر پاکستان کے لیے دی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، سیاست ہوتی رہے گی، اور میرا تو ذاتی کیپیسٹی میں حکومت کو مشورہ ہوگا کہ آپ کو پرلونگ کرنا چاہیے، اگر سٹیبلٹی کے لیے آپ کو فائنینشیل ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے آئین اور قانون کی روح سے، تو آپ کو ایکسٹینشن لینی چاہیے تاکہ آپ دیر پا جو ہے وہ فیصلے کریں اور ملک کو آگے لے کر جائیں، تاکہ غریب عوام، پسے ہوئے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملے، اور ہماری اکانومی، ہماری ملیں، ہمارے کارخانے، ہماری جو ہے ایکسپورٹس وہ بڑھیں، ان کے لحاظ سے پالیسی بنے۔ تھینک یو جی۔ ٹھیک، آپ نے اہم بات کی۔ بیرسٹر حسن صاحب، نظام جس طرح سے آپ کی جماعت یا مسلم لیگ نون کے خلاف جس طرح سے متحرک ہوتا ہے احتساب کے نام پہ، اور جس طرح کے قید و بند میں ڈالا گیا اور اس کے بعد نکلا بھی کچھ نہیں، یہ نظام پھر ایک خاص جماعت کے حوالے سے متحرک دکھائی نہیں دیتا، تو اس لیے پھر احتساب کے حوالے سے بھی سوالات جنم لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں، یہ جس طرح سے یہ آڈیو لیک کا معاملہ ہے، یہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جس طرح سے فون کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اگر اس طرح سے آپ حکومت نہیں بلکہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، تو پھر تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے نا، ورنہ یا پھر یہی کہہ کے کہ جی ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، محض اس بات پہ ہی ادارے یا نظام خاموش رہے۔ جاوید صاحب، آپ کا سوال بڑا اہم ہے، اور اس پہ اگر کھول کے بات کی جائے تو اتنی مشکل بات ہے کہ شاید اسے ڈائجسٹ نہ کیا جا سکتا ہو، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرح سامنے رکھوں کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ دیکھیں، پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر
آپ کا ہر جو ادارہ ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کی ایک ڈومین ہے اور اسے اس ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. 75 سال ہو گئے, 25 سال ہم نے ضائع کیے, اس ملک میں آئین نہیں بنا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور دوسرے سیاسی زوماس نے ایک آئین دیا جو 50 سالوں سے چل رہا ہے اور جس نے پاکستان کے وفاق کو بچا کے رکھا ہوا ہے. وہاں پہ سب کا ایک کردار ہے جس میں سب سے سپیریئر رول جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر تنقید ہو جاتی ہے, پارلیمنٹ کے اوپر زبانیں دراز ہو جاتی ہیں, لیکن دوسرے اپنے آپ کو بڑا کوئی وہ مقدس گائے سمجھتے ہیں. دیکھیں نا پارلیمنٹ کی تقسیم پہ, کیونکہ وہاں پہ تو تقسیم ہے, ایک حزب اقتدار ہے اور ایک حزب اختلاف ہے. وہاں پہ تقسیم کو آپ بڑا بیٹھ کے چسکے لے کے باتیں کرتے ہیں, کوئی بھی ادارہ ہو دوسرا, لیکن اپنے اندر کی تقسیم کی بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں نہ تو کسی بھی ادارے کے اندر تقسیم سوٹ نہیں کرتی پولیٹیشین کو, تو ہم بات نہیں کرتے. لیکن کیا بتائیں کہ اگر سیاست کے اندر اس وقت تقسیم ہے تو کیا آپ کی جوڈیشری کے اندر تقسیم نہیں ہے؟ وہاں پہ سینئر موسٹ جج یہ خط نہیں لکھتا کہ مجھے نہیں بٹھایا جاتا بینچ کے اندر؟ کیا آپ کے دوسرے اداروں کے اندر تقسیم نہیں ہے؟ خدا کے لیے اس تقسیم کو بہتری کے لیے استعمال کریں. ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے that is called the generosity of the God. یہ جو تنوع ہے یہ خدا کی سخاوت کا نام ہے. اسے تقسیم کو ضائع نہ کریں اور اس سے نفرتیں نہ پھیلائیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے جج جب بولیں خدا کے لیے آپ لوگ فیصلوں میں بولیں, آپ لوگ ٹکرز میں نہ بولیں. جو جج ٹکرز میں بولتا ہے وہ پھر افتخار چودھری کی طرح زندہ ہو کے مردہ ہو جاتا ہے. جو جج ٹکرز کے اندر بولتا ہے وہ پھر بابا رحمتیں ہو تو اسے یہاں پہ جگہ نہیں ملتی ہے, وہ خود کو بابا رحمتیں کہتا رہے, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے ملک کو کیا دیا ہے. جب آپ یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ ملک میں ایک ہی پرائم منسٹر ایماندار آیا ہے تو آپ نے تاریخ نہیں پڑھی. آپ نہیں پتا کہ پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کی عدالت میں کھڑا ہوا, اس کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا کرپشن کا. ہاں داغ جو لگا ہے وہ سپریم کورٹ کے ماتھے کے اوپر لگا ہے, اور وہ یہ لگا ہے کہ آپ نے جوڈیشل مرڈر کیا ہے. اور صدر پاکستان نے آصف علی زرداری نے آپ کو ریفرنس بھیجا تھا, آپ نے اس کا آج تک فیصلہ نہیں کیا. وہ جو کہتے ہیں نا بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا, جو مجھ پہ گزری مت کہو, جو ہوا سو ہوا. مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا گرے بانگیر, لہو کے داغ دامن سے دھو, ہوا سو ہوا. تو ہم نے تو لہو بھی دیا ہے, پتھر نہیں اچھالا آپ کی طرف, زبان استعمال نہیں کیا آپ کی طرف. آپ پہ پہلے فرض ہے آپ پارلیمان کی غلطیاں نہ نکالیں. اگر ادارے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں تو نظام آگے چلے گا, نظام بہتر چلے گا, اور میرے خیال میں یہ ایک خوشائند بات ہے. کرنی ہے جی مجھے صرف ایک اس میں بات کرنی ہے. دیکھیے میں حل کہتا ہوں, یہ اس وقت گالم گلوچ نفرت یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اس وقت آپ الیکشن کروا دیں 90 ڈیز کے اندر, اسے کون مانے گا؟ عمران خان صرف اسی الیکشن کے رزلٹ کو مانے گا جس میں وہ جیتے گا. اگر وہ نہیں جیتے گا تو وہ تماشا لگائے رکھے گا. یہی اس نے پچھلے 12 سال سے کیا ہے. اب ایک شخص کی ضد کے اوپر آپ ریاست کو کتنا داؤ پہ لگا دیں گے؟ میں کہتا ہوں آئیے گرینڈ ڈائیلاگ کریں, پارلیمنٹ کے اندر آئیں, عدلیہ بھی بتائے اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, سیاستدان بھی بتائیں ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, فوج بھی بتائیں ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اب پاکستان کسی سیکیورٹی سٹیٹ کا, کسی ڈیپ سٹیٹ کا متحمل نہیں ہے. آئیے عوام کے اوپر پیسہ لگائے. کیا کرنا ہے اس پیسے کا کہ عوام بھوکی ہے, عوام ننگی ہے, عوام جاہل ہے, عوام بیمار ہے, ان کے لیے پیسہ نہیں ہے. آپ کے للے تللوں کے لیے پیسہ ہے. چند لاکھ لوگ اس وقت ان کو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں. غریب آدمی کی موٹر سائیکل میں بھی پیٹرول اتنے کا اور امیر آدمی کے جہاز میں بھی پیٹرول اتنے کا. یہ کیسے چلے گا؟ یہ ملک نہیں چلتے ایسے. آپ کو یہ انصاف کرنا پڑے گا. سبسڈی ختم کریں. یہ ججز اپنے بڑے بڑے کلبز بند کروائیں, یہ فوج اپنے کلبز بند کروائے, سیاستدان اپنے فری کلبز بند کروائیں, سبسڈی ختم ہو. میں عمر سہیل ضیابت صاحب, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی ترجیح بنائیں. بڑے فیصلے تو کرنے پڑیں گے اور ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس ملک کو. عمر سہیل ضیابت صاحب, اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی. اور دوسری یہ بھی بتائیے کہ آپ نے بھی
اس سے یہ جو آج سیاست کے اندر ایک پولرائزیشن موجود ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے اتنی پولرائزیشن دیکھی ہوگی؟ یعنی جیسے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ تمام جماعتیں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے پر سخت تنقید بھی ہوتی تھی، لیکن یہ جو ایک سیاسی تناؤ کی ایک کیفیت ہے اور اس وقت جو ایک تصادم کی صورتحال ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں جی، اتنا چھوٹے آدمی جس کا نام عمران خان ہے، وہ بحیثیت شخص جو ہے وہ ایک بہت نیچ اپروچ کا مالک ہے، اور جس طریقے سے اس نے ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ جھوٹے خواب اور جس طریقے سے سوسائٹی کے فیبرک کو جو ہے، جو عزت احترام کا پہلو اور جو باقی جو مثبت چیزیں ہماری سوسائٹی میں تھی، جس طریقے سے ان کو برباد کیا ہے، یہ دن میں جو ہے یہ معاملہ ٹھیک ہونے والے نہیں۔ اور میری یہاں پہ اپنے باقی حکمرانوں کو بھی جو ہے، ہماری پارٹی کے بے شک ہے، انہیں ایک ایڈوائز ہے کہ ہمیں اپنے اس ملک میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں عزت دینی چاہیے، یہاں پہ صنعت کار کو مواقع دے، یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کرے تاکہ ریونیو جنریشن ہو، جو 1 روپیہ ایک ہاتھ میں ہے وہ 10 ہاتھوں میں بٹ کے جو ہے وہ 10 روپے بنے۔ تو ہمیں کاروباری لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینی چاہیے۔ اور جس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے، میں اکثر حکمران دوستوں کو یہ بات کہتا بھی ہوں کہ جو پٹرول ہے، جو ہائی آکٹین ہے، اس کی قیمت آپ 500 روپیہ کرے جو بڑی گاڑیوں میں ڈلتی ہے، اور دوسرے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ جتنی کم آپ کر سکے، مگر عوام جس طریقے سے پس چکی ہے۔ اور یہ اب جو پالیسیز ہیں، یہ شارٹ ٹرم میئر، یہ 1 2 4 5 10 بلین ڈالر کی بات نہیں ہے، 20-25 ارب ڈالر کی جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کریں، اپنی قوم کے اندر کریں۔ وہ شخص جو 1 کروڑ گھر 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر کا خواب دے کے اور آخر میں پٹرول کی قیمت بڑھانے کے بعد جو بم باندھ کے ہماری اکانومی کے ساتھ چلا گیا، اگر ہم آج IMF کے آگے جو جکڑے ہوئے ہیں، اور جس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان تک کو جو ہے گروی رکھ دی ہے، نہ آج اس پہ عدالتیں کو 100 موٹر نوٹس لیتی ہیں۔ اور میرے بھائی کی بات بڑی خوب ہے کہ ہم جو اس ملک کے پریویلیج ہیں، جن میں میں بھی ہوں، اور خاص طور پہ جوڈیشری بھی جو ہے وہ اپنے معاملات دیکھے کہ کون سی ریلیف جو ہے وہ عوام کو مل رہی ہے، کیا وہاں پہ انصاف سستا ہے۔ میرے بھائی نے کہا لاکھوں نہیں بھائی، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، عمر بیت جاتی ہے، عدالتوں میں جو ہے وہ فیصلے نہیں آتے۔ اور عمران خان کو یہاں پہ جو ہے اسپیشل کیس کہا گیا ہے، تو میرے خیال سے جو جس دین کو یا انسانیت کو یا جو بھی چیز ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ خاص نہیں، ہم سارے جو ہیں وہ ایک جیسے پاکستانی ہیں۔ تو میرے خیال سے نظام عدل کو جو ہے، اگر نظام عدل ہی ہم ٹھیک کر لیں تو پاکستان کی حالت بہت بدل جائے گی۔ مگر ہمیں یہاں پہ جو ہے اپنے کاروباری طبقے کو جو ہے، حکومت کو چاہیے کہ دن رات جو کاروباری لوگ ہیں ان سے مشاورت کریں، اگر انہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں۔ اور بیوروکریسی سے بھی میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے ان کا جو سسٹم ہے، جو کاروباری لوگوں کو کاروبار بڑھانے نہیں دیتا، صنعت کار کو صنعت بڑھانے نہیں دیتا، تو خدا کے لیے جس نے جتنا کرنا تھا کر لیا۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، اس میں ہم ساروں کو پیش ہونا چاہیے، اور خدا کے لیے اس ملک کو آگے 20-25 سال جس نے چلانا ہے، سول حکومت نے چلانا ہے، ملٹری نے چلانا ہے، جس نے جو کرنا ہے کرے، مگر خدا را جو فائنینشیل پالیسیز ہے اس کو بنا لے کہ ہم نے ملک کی یہ فائنینشیل پالیسی، ہم نے اس کو انڈسٹریلسٹ کنٹری بنانا ہے، ہم نے اس کو زرعی ملک بنانا ہے، ہم نے اس میں IT کی انڈسٹری کو جو ہے فلرش کرنا ہے۔ اس کے اوپر کام اور روڈ میپ جو ہے وہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ مل کے بنائیں گے، اور خدا را اس پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، لیکن بیرسٹر حسن صاحب اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی، اور جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بھی میثاق معیشت کی بات کی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان اور تحریک انصاف حکومت میں تھی تو بھی وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، اب آپ لوگ حکومت میں ہیں، آج وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اب آپ کو ایک بالکل ہی نئی صورتحال کا سامنا ہے، ایک ایسی اپوزیشن ہے جو کسی بھی صورت آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں پھر بڑی ایک سیاسی مشکلات پیدا نہیں ہو پاتی، اور اس صورتحال سے پھر نکلنا کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی سیاستدان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو تو سیاستدان سمجھتا ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہے ہمارا مقابلہ ایک ایسے ہڈ دھرم فاسٹ باؤلر سے ہے کہ جسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، نہ کوئی گھر کے اندر سمجھ سکا ہے، نہ باہر سمجھ سکا ہے۔ وہ تو ضد کے اندر ہے، اس کی تو ایک اپنی میں ہے،
اپنا ہول ہے اور اسے ایک فین کلب میسر ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ عمران خان دے جلسے جاج میرا نچنے نو جی کردہ. وہ تو گھروں سے نکلتے اس لیے ہیں, ان کی ساری سیاست اس بنیاد کے اوپر ہے. اب انہیں کیا سمجھائیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ 2 دن جیل میں جاتے ہیں, یہ ہیرو بن جاتے ہیں, ہتھ کڑی لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے بڑا ظلم ہو گیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ظلم کسے کہتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی آصف علی زرداری سے شادی ہوئی, 20 سال ان کی یہ ازدواجی زندگی رہی, جس میں 14 سال آصف علی زرداری جیل میں رہا ہے اور باقی تقریباً 3-4 سال محترمہ ایگزائل میں رہی ہیں. یہ میاں بیوی اکٹھے 2-3-4 سال رہے ہیں. کیا کبھی روتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے محترمہ کی ابھی جائیں گوگل پہ تصویریں دیکھیں, اپنے 3 بچوں کو لے کے مٹی کے ڈھیر کے اوپر لانڈی جیل کے باہر بیٹھی ہے کہ عید والے دن اتنا وقت دے دیں کہ بچے اپنے باپ سے عید مل لیں. ہم تو روئے نہیں ہیں. سیاست کے اندر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. موسم آیا تو نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا. تو جب آپ کو مصیبت سر کٹوانا پڑتا ہے, یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ خود ہی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام, گولی بھی نہیں لگی, چند زرے لگے ہیں اور موصوف کا پلستر ہی نہیں اترا. اس کے ساتھ احمد چٹھا تھا, پیٹ میں گولیاں لگی, وہ بھلا چنگا اللہ اسے زندگی دے پھر رہا ہے. یہ صاحب ابھی تک اپنا چل پھر نہیں سکتے. کون سی گولی بھی نہیں لگی, اور اپنی اتنا لاڈلا ہے کہ کسی میڈیکو لیگل کے لیے نہیں گیا, کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہیں گیا. شوکت خانم کی رپورٹ ہے کہ اسے گولی نہیں لگی, گولی کے ذرات لگے ہیں. اب ذرات ہی صاحب کو اتنے لگ گئے ہیں کہ نکلنا نہیں ہے. بھائی ہمارے سینے میں خاتون کو آپ نے اس کے سر میں گولیاں مار دی, اور شہادت اسے کہتے ہیں یار. جب آپ کو 250 لاشیں اٹھانے پڑے, ہم نے کب آپ کو رو کے دکھایا ہے؟ کب روئے ہیں؟ میں جنرل مشرف کے دور کے اندر جیل کے اندر رہا ہوں, مہینوں میری فیملی کو نہیں پتا چلا میں کدھر ہوں. ہمارے گھر والے جیلوں میں رہ کے آئے ہیں, ہم نے کب روتے ہوئے آپ کو دکھایا؟ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بلیو آئیڈ ہے, ہٹ دھرم آدمی ہے, ضدی آدمی ہے, وہ کسی کو نہیں مانے گا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران صاحب یہاں پہ بڑی خونی تاریخ ہے. ہم فوج کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے, ہم نے فوج کو کبھی گالیاں بھی نہیں دیں, اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے, لیکن ہم روئے نہیں. اور آپ کہتے ہیں میر جعفر, آپ کہتے ہیں میر صادق, آپ کہتے ہیں 3 ٹکڑے کرو ملک کے, اسی سری لنکا بناؤ. آپ پہ کوئی نہیں اٹھتی. آپ پہ فوج بھی ہلکی ہے, آپ پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہلکی ہے, آپ پہ عدلیہ بھی بات نہیں کرتی. ہمیں تو 3 سال بند کرنے کے بعد پھر کہا جاتا تھا آپ پہ کیس کوئی نہیں نکلا اس لیے آپ کی ضمانت لیتے ہیں. واحد آصف علی زرداری پاکستان کی تاریخ میں ہے جس کے 10 سال ضمانت نہیں ہوئی, جبکہ بیل ایز اے رائٹ مل جاتا ہے, اور مشرف نے امینڈ کر کے قانون دیا. میں پھر کہتا ہوں ملک بڑے مشکل صورتحال میں ہے. ہم دوبارہ اسی صورتحال میں ہیں جس میں مشرف اس ملک کو چھوڑ کے گیا تھا 2007 میں. دہشت گردی عروج پہ ہے, سوات مالا کنڈ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور اکانومی آپ کی تباہ ہو گئی ہے. لوگوں کے اندر نفرت ہے, تقسیم ہے, انتشار ہے. اب پھر ہمیں سوچنا ہے, ملنا ہے. اس کی زبان جب تک لگام نہیں دی جائے گی, اس کی زبان بند نہیں ہوگی. جس کی زبان ہو شہباز گل, جس کی زبان ہو فواد چودھری, جس کی زبان ہو شیخ رشید, وہ گند نہیں اگلے گی تو کیا اگلے گی مجھے بتائیں. کوئی ہوش مند آدمی اس کے ساتھ ہے, کوئی اچھی بات کرے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ کر سکتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے, ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے عمر سہیل ضیاء بٹ صاحب. اور یہ جس طرف اشارہ کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں جب وہ جلا وطن تھیں ملک سے باہر. میاں نواز شریف صاحب جب ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا اور وہ جلا وطن تھے تو ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں. کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ اتنی سخت آمریت کے باوجود انہوں نے سیاست سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو. ایک سیاسی حکمت عملی بنائی گئی, سیاسی حکمت عملی بنا کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان واپس آئیں, اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر کہانیوں کی بات کریں, بیگم کلثوم نواز مرحومہ کو اپنی جان دینے پڑی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں. اور چاہے وہ شوکت صدیقی اور مختلف ججوں کی جو آڈیو اور ویڈیو ٹیپس ہیں, جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو اندر کیا گیا اور ان کے سامنے ان کی بیٹی کو اندر کیا گیا, پھر جیل کے اندر کے واقعات جس طرح ہماری بہن مریم نواز کے ساتھ کیا گیا اور باقی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا اور اکراس دا بورڈ کیا گیا, جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کی
ہمشیرہ کو جو ہے وہ رات کو جا کے ہسپتال سے جس بےہودگی سے اٹھایا گیا، جس بےہودگی سے مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، اور جو طوفان بدتمیزی اور بےہودگی اور چور چور کے نعرے لگ رہے تھے، آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ چور کون ہے، کس نے کس طریقے سے جو ہے وہ چوری کیا اور ارد گرد چوروں کو جو ہے وہ سپورٹ کی ہے۔ میرے خیال سے اب عمران خان کو بھی یہ ہوش کا ناخن لے لینا چاہیے کہ جو آخری چورن وہ بیچ رہے ہیں وہ نہیں بکے گا۔ دروازے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے سب کے گھروں کے، اگر نظام مملکت اور نظام پاکستان میں بہتری نہ آئی، اگر ڈالر کو بریک نہ لگی، اگر اسحاق ڈار بیچارے کو کام نہ کرنے دیا گیا، اور ایک طرف جو ہے وہ ملک بچانے کے لیے میں نے جس طرح بات کی، اور میں اکراس دا بورڈ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ جو یوتھ کا جعلی نعرہ یہ لگاتے ہیں، تو میرے خیال سے میں بھی جب ایم این اے لاہور سے الیکٹ ہوا تھا تو میں اس اسمبلی کا جو ہے وہ ینگسٹ پارلیمنٹیرین تھا، اور آج بھی ہماری پارلیمانی جو پارٹی ہے، جماعت ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ جو ینگسٹرز ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ جو ٹکٹ سے جو ہے وہ الیکٹڈ ہے۔ اس ملک میں ایک عجیب نظام عدل ہے کہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین جو فیصلہ کرتے ہیں ان کو عدالتیں نہیں مانتی، جو اپنے بل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے فیصلے کی جو ہے وہ عزت ہے، اور چوہدری شجاعت حسین جیسے جن کا ایک سیاسی تجربہ ہے، جن کے اندر وفاداری ہے، ان کے فیصلے کی اس ملک میں دیکھیں جی جو نظام ہے، نظام عدل کو آپ ٹھیک کر لیں جی، نظام عدل کو بری گالہ کو جو ہے وہ لیگل کیا گیا، خدارہ سارے ڈرے، یہ حالات، یہ ملک اس طریقے سے اب نہیں چل سکتا، اور وہ لوگ جو دن رات محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا پرسنل ریکارڈ ہے، اور میں یہاں یہ بھی ایڈمٹ کروں گا کہ وہ یہ پرفارمنس نہیں دے سکے جن کی ہم ان سے توقع کر رہے تھے، مگر آگے ضرور دیں گے، مگر جب تک سٹیبلٹی نہ ہوگی، جس طرح میرے بھائی نے بھی کہا کہ ایک طرف جو ہے ہم لوگوں سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، ایک طرف یہاں پہ دورے ارینج ہوتے ہیں سعودی عرب کے، اور وہاں سے وہی جو اس کا جو ہے وہ ڈانس پارٹی جو ہے وہ قومی شاہراہوں کے اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا۔ اگر میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کی، جنہوں نے کبھی کوئی بےہودہ اور لطف بات نہیں کی، اور ایک طرف یہ بندہ جو نشے میں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے اور اتنی فضول باتیں کرتا ہے کہ اسے ماں بہن بیٹی کا بھی جو ہے، اس کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں ہے تو اس نے لوگوں کی بیٹیوں کی کیا عزت کرنی؟ اور جس طرح میں نے کہا اس نے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو جو ہے وہ زہر آلودہ کیا ہے، اور یہ وائرس ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں منحف القوم اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنے نوجوانوں کو اور جو یوتھ ہے اس کو انگیج کرے، اور اس کا جو گندا نظام جو اس نے ان کے اندر بھرنے کی کوشش کی ان سے ان کو آزاد کرائیں گے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے عمر سہیل ضیاء بٹ صاحب، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا بھی ہے کہ ننوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تنظیم سازی کے حوالے سے، یہ آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک نوجوان ہماری بہن بیٹی جس نے قربانیاں دی ہیں، آج ہم نے اس کو جو ہے پارٹی میں ایک اہم ذمہ داری دی ہے جی، نوجوانوں کے لیے اگر ڈیلیورنس دی ہے، چاہے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے پروگرام ہو، اس ملک میں کوسٹل ہائی ویز، فائبر آپٹک نیٹ ورک، اور ملک میں بجلی کے اندھیرے ختم کرنے کا کام ہو، اس ملک میں توانائی کا کام ہو، اس ملک کی اکانومی میں جو بڑے کام ہیں، اور اگر اس ملک کو آج ایٹمی قوت بنانے والی پارٹی، ایک جس نے شروع کیا اور ایک جس نے اس کو جو ہے شرمندہ تعبیر کیا ایٹم بم کو، ان کو غدار کہا جاتا ہے، اور جس نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے آئی ایم ایف کے پاس گروی کر دیا، یہ خدارہ اس ملک میں غداری کے جو ہے وہ فتوے، اگر ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، اگر عدالتیں جو ہے، اگر چوہدری شجاعت حسین صاحب، عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھیں، ہمیں کسی کے کوئی، اب مجھے نہیں پتا اب یہ میرا چلا سکیں گے یا نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے بعد عوام سے ڈرنے والا آدمی ہوں، جب تک آپ کے فیورٹ لیڈر ہوں گے تو وہ انصاف نہیں کر سکتے۔ خدارہ آپ اپنا نظام بہتر کریں تو باقی ملک آدھے سے اب خود ہی بخود ہی بہتر ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے ہر چیز کے اوپر جس طرح نیب چھوڑی رکھی، جو ہیمریج کی، اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ نیب جیسے ادارے کو ختم کرے، اگر نیب نے کام کرنا ہے پھر سب کے اوپر کام کرے، خالی سیاستدانوں کا احتساب، اور کتنے سیاستدان ہیں جن کے پاس کتنا مال و زر ہے، ایک جو ہے شعبدہ بازی کی گئی ہے، یہ جو پروفیشن ہے یہ تو لوگوں کی پیار اور محبت کی نشانی ہے، جس طرح میں نے کہا بائی دا پیپل ٹو دا پیپل فار دا پیپل،
اس کا سمپل احتساب ہے، وہ پرفارمنس نہیں دے گا، اپنے وعدوں کی تکمیل نہیں کرے گا، کارکردگی نہیں دکھائے گا، اس کے لائف سٹائل میں چینجز ہوں گے تو وہ آپ اس کو ووٹ کی پرچی کے باہر پھینکے گی کہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور کیونکہ یہاں تو سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جماعت نے آئین کی، جمہوریت کی تعریف ہی بدل دی ہے، قانون کی تعریف ہی بدل دی ہے، اور اس چیلنج کا آپ کو سامنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے نوجوان بھی ہیں، آپ نے بھی ان تک پہنچنا ہے، اور جو کمیونیکیشن کے جدید ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے پہنچنا ہے. کیسے کریں گے یہ؟ دیکھیں کمیونیکیشن کے ذرائع کو جس طرح دیکھیں میں سماج میں گراوٹ ہے. آج اگر آپ بچوں کا سلیبس دیکھتے ہیں، نصاب دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے کون سے کریکٹرز پڑھائے ہیں؟ جو کریکٹرز پڑھاتے رہے ہیں آج کی نوجوان نسل کا وہی کریکٹر ہے، ان کے ہیرو بھی اسی طرح کے ہیں، تو مصیبت تو ہے. لیکن بہرحال 65% نوجوان ہیں، ان تک جانے کے لیے میرے خیال سے دونوں سیاسی جماعتوں کو، جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان قیادتوں کو آگے لانا ہوگا. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہر فورم پہ کہ 70 سال سے اوپر والوں کو اب خدا کے لیے ریٹائر ہو جانا چاہیے. اب وہ ریسٹ کریں. اب وہ جمہوریت کا بھی یہی تقاضا ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ جو نقشے کو ہم تم کو نظر آئے مٹا دو. تو اب یہ 70 سال سے اوپر والے ریسٹ کریں، نوجوان قیادت کے ہاتھ میں معاملات دیں. وہ لوگوں کو انٹریکٹ کر سکتے ہیں ینگسٹرز کے ساتھ، ینگسٹرز کے مسائل کو جان سکتے ہیں، انہیں بٹھا کے ایک نیا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں، ان کے مسائل کو سمجھ اور ان کے حل کی طرف کوشش کر سکتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں، یہ جو ہم نے 17-12 لیڈر بنایا ہوا ہے نوجوانوں کا، اس نے وہ جو اپنے آپ کو کر کے پتہ نہیں کیا کھا پی کے تو جیلی جوان بنا پھرتا ہے، اس طرح کام نہیں چلے گا. وہ ویسے تو وہ سناتا تھا ہمیں جلسوں کے اندر کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اور اس کے جوان کون ہیں؟ ایک عمران خان جوان ہے، ایک خٹک جوان ہے، ایک شاہ محمود قریشی جوان ہے، ایک وہ شیری مزاری جوان ہے، ایک وہ شفقت محمود جوان ہے، ایک وہ بزدار جوان نکالا تھا، ایک وہ محمود خان جوان ہے، عمران اسماعیل جوان. ارے نوجوان کدھر ہے؟ ساری باتیں تو نوجوانوں کو سناتے رہے تھے، ایک نوجوان نہیں لے کے آئے تم. تو میں سمجھتا ہوں اسے شکست دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں، اپنے بزرگوں سے کہیں کہ آپ کی خدمات کو سلام، اب ذرا ریسٹ کریں، 70 سال کے بعد لو ذرا اللہ کے ساتھ لگا لیں، اور ادھر ذرا لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے ینگ قیادت لائیں. یہی جمہوریت کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نوجوانوں سے، نوجوانوں کے لہجے میں علمی گفتگو کریں گے، فہم کی بات کریں گے، تو کیوں بات نہیں سنیں گے؟ سنیں گے آپ کی بات. بالکل وہ سنیں گے آپ کی بات. بہت بہت شکریہ بیرسٹر حسن صاحب، عمر سہیل، ضیاء بٹ صاحب اور قمر محمد دلشاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کو کچھ بڑے اور بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن جمہوریت کا جو نظام ہوتا ہے، پارلیمانی جو نظام ہوتا ہے، اس میں جتنا کردار حکومت کا ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اپوزیشن کسی بھی طور سے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے آزاد قرار نہیں دے سکتی. تحریک انصاف کو بھی اتنی ذمہ داری لینی ہوگی، اور ملک کی بہتری کے لیے، اور جو اس وقت ایک مخصوص ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں اپنا کردار مثبت طریقے سے ادا کرنا ہوگا. جو تحریک انصاف اب کر رہی ہے وہ ویسا نہیں ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.